بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لمحہ نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان یونس پاٹ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارا پروگرام دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو میرا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات خراب کرنے میں بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے ملوث رہا ہے۔ آج بھی اس کے جو ثبوت ملے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے CTD کے DIG عمران محمود کے ساتھ لاہور میں آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جوہر ٹاؤن میں 2021 میں جو دھماکہ ہوا تھا، تو اس دھماکے میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت ملوث رہا ہے۔ صرف ملوث ہی نہیں رہا، جو دہشت گرد اس واقعہ میں گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق راہ سے ہے اور وہ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی متعدد دہشت گردی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ہماری عوام نے ان گنت اس حوالے سے قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان اب جو بھارت کی جانب سے اس بات کا جو انکشاف ہوا ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم عالمی برادری کے سامنے اس اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو لے کر جائیں گے، اور سفارت خانے کے ذریعے ہم دنیا کے سامنے بھارت کا یہ مکروہ چہرہ بے نقاب کریں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کے سامنے بھی جو اب آپ دیکھیں کہ ایک نئے چیف آرمی سٹاف کے آنے کے بعد جہاں معاملات سلجھنے کی اور حالات کے بہتر ہونے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن حالات کو بگاڑنے کے لیے ہمارا ہمسایہ ملک کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دے رہا۔ TTP تحریک طالبان پاکستان، جنہوں نے سیز فائر کا اعلان کر رکھا تھا، انہوں نے اچانک جو ہمارے نئے چیف آف آرمی سٹاف کے آنے کے فوری بعد ملک بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ایک جو بڑے وقت سے، یعنی کہ کافی دیر سے جو ایجنسیاں ہیں ان کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے تھے، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جو ہمارے درمیان مذاکراتی عمل شروع کیا گیا تھا اس کو سبوتاژ نہ کیا جائے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ مذاکراتی عمل کے ذریعے جو چیزیں طے ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے، لیکن ہمارے اس فیصلے کا انہوں نے کہا ہے کہ ایجنسیوں نے غلط مطلب لیا ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اب ملک بھر میں دہشت گردانہ کارروائیاں کریں گے۔ تو ناظرین دیکھیں، ایک طرف جو ہے وہ بھارت جو ہے ہمیشہ سے ہمارا ازلی دشمن رہا ہے، اور انہوں نے کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ جب پاکستان میں کوئی بھی موقع یعنی کہ دہشت گردی کی کارروائی ہو اور وہ ملوث نہ پایا گیا ہو۔ تو اس کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں مل جل کر بیٹھنا چاہیے، ہمارے ملک میں جو درپیش مسائل ہیں تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ آج کی جو وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس ہے، جو CTD کے ساتھ CTD کے DIG کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، تو DIG عمران محمود نے بتایا کہ جب جوہر ٹاؤن میں یہ دھماکہ ہوا تھا، انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار ہونے والے تینوں دہشت گردوں کی جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے دوران تفتیش اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کا تعلق راہ سے ہے۔ یاد رہے، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دہشت گردانہ کارروائی کا کسی بھی تنظیم نے کارروائی کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان کی معاشرت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ سیاستدانوں نے آپس میں جھگڑے شروع کیے ہوئے ہیں، عمران خان 17 دسمبر کو اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، جو ہماری مخلوط حکومت ہے وہ اس کی مسلسل مخالفت کر رہی ہے۔ تو ہمیں اب کوئی اس طرح کا لاہے عمل تیار کرنا چاہیے، ہماری سیاسی جماعتوں کو کوئی اس طرح کا پلان کرنا چاہیے تاکہ ملک میں
جاری سیاسی کشیدگی کا نہ صرف خاتمہ ہو سکے بلکہ ملک میں جاری جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اس کا بھی کوئی سدباب کیا جا سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان یونس پاٹ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔